لبيك اللهم لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، جب کبھی رویت ہلال کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، عید الفطر کا موقع آتا ہے، عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، تو ہماری سوسائٹی کے نوجوانوں میں ایک عجیب قسم کی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ اشکالات جو ہے جگائے جاتے ہیں، اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں، ہر جگہ کچھ بے چین نظر آتی ہے، اور یہ ہمارے نوجوان خود سے اپنی طرف سے فتوی دینا شروع کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے مسئلے مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پر سب سے پہلے جب کبھی رویت کا مسئلہ درپیش ہو، عید الاضحیٰ کے باریک مسائل کا مسئلہ درپیش ہو، عید الفطر کا مسئلہ درپیش ہو، تو ایسے موقع پر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے دریافت کرو اگر تم اس کے بارے میں بخوبی نہ جانتے ہو۔ آیت کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے مسائل کو علماء کرام کے سامنے پیش کرنا چاہیے، تاکہ وہ ہمارے مسائل میں رہنمائی کر سکیں، ہمارے مسائل میں گائیڈ کر سکیں، کیونکہ وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہم سے بہتر وہ حل پیش کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم نے اسی پس منظر میں فضیلت الشیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو مسائل ہمارے سوسائٹی میں درپیش ہیں ان کا کیا بہتر حل ہو سکتا ہے۔ تو شیخ، آج ہم دو مسئلے پر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہمارے پاس عام طور پر یہ نظر آ رہا ہے، عالمی رویت کا مسئلہ ہے اور مقامی رویت کا مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عالمی رویت کو ماننا چاہیے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مقامی رویت کو ماننا چاہیے۔ اس سلسلے میں لوگ ایک نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں کہ وہ کس چیز کو تسلیم کریں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ان لوگوں کو رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک نتیجے پر پہنچنا چاہ رہے ہیں جی لوگ، جی تو یہ مسئلہ اتنا سیریس نہیں ہے کہ آدمی اس کو کفر و ایمان کا مسئلہ بنا لے۔ جی 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 یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ جی یہ مسئلے کی نوعیت ہم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا جی کہ مسئلے کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر مان لیجئے کہ وہ ایک رائے کا قائل ہو کہ میں مقامی رویت پر چلنا چاہوں گا، جی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عالمی رویت پر اگر وہ چلے گا تو گنہگار ہو جائے گا یا وہ حرام کام کر رہا ہے، ایسی بات ہے ہی نہیں۔ جی جی یہ اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے جی کہ جہاں پر کفر و ایمان کی بات ہو جائے، جی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی عالمی رویت کا قائل ہے جی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مقامی رویت کو فالو ہی نہیں کر سکتا، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اور تو ایک نتیجے پر پہنچنے کے لیے کوشش کرنا، اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جلد بازی میں اگر فیصلہ لینا، یہ خود ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کچھ پوائنٹس میں نے جمع کیے ہیں، اس کی روشنی میں ہم یہ بات اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ جو باتیں میں نے اس کو قلم بند کیا ہے، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ رویت ہلال کے مسئلے میں، چاہے وہ عالمی رویت کا مسئلہ ہو یا مقامی رویت کا مسئلہ، قرآن و حدیث، قرآن و صحیح حدیث اور فہم صحابہ اور تاریخی پس منظر کو سامنے رکھ کر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دونوں کی بھی گنجائش نظر آتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کسی ایک ہی کو لازمی اور صحیح سمجھنا محل نظر ہے۔ جی 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 خاص طور سے جب اجتہادی مسئلہ ہو، ایسے وقت پر ایک ہی لازماً صحیح کہنے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جی 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 اور اجتماعیت کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ جی 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 تو اگر کسی شہر میں مقامی رویت کو ماننے والے اجتہادی فیصلہ لے رہے ہوں تو ان کی مخالفت نہ کرنا بہتر ہے، تاکہ اجتماعیت حاصل ہو جائے اور شرعی گنجائش پر بھی عمل ہو جائے۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حدیث قریب بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث نمبر 1087، ماشاءاللہ 1087۔ تو حدیث قریب کی میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رویت پر اتفاق نہیں کریں، تو
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. جی اور اس کا کیا کریں؟ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حکم دیا. وہ اپنے فہم کی طرف نسبت نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی مقامی اعتبار سے چلنا چاہے تو اس کی گنجائش ضرور مل گئی. اور اگر کوئی عالمی اعتبار سے چلنا چاہتا ہے تو صحیح بخاری حدیث نمبر 1909 کے الفاظ ہے سومو لرؤیتی. جب اس کی رؤیت حاصل ہو جائے تو تم سب روزہ رکھو. تو عالمی اعتبار سے سب لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں ایک رؤیت کو بنیاد بنا کر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری جگہ کی رؤیت دی بھی جا سکتی ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آتا ہے. جب انہوں نے کہا کہ ہم نے چاند دیکھ لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ اجتماعیت کے حصول کے لیے انفرادی رائے کی قربانی دینی پڑے. اجتماعیت کے حصول کے لیے اجتماعیت کے حصول کے لیے انفرادی رائے کی قربانی دینی پڑے. ماشاءاللہ جی ہاں. اور انفرادی رائے کی قربانی دینی پڑے گی. اگر کسی مقام پر اب دوسری شکل جی ہاں اگر کسی مقام پر اول رؤیت ہی کو عالمی رؤیت کا فیصلہ لیا جا رہا ہے ماشاءاللہ جی ہاں تو وہاں ایسے گروہ کا ساتھ دیا جائے وہاں پر عالمی اعتبار سے جو چل رہے ان کا ساتھ دیا جائے اگرچہ کہ آپ کی انفرادی رائے مقامی رؤیت ہی کی. مثال کے طور پہ دو سچویشن آ سکتی ہیں. ایک سچویشن یہ ہے کہ جہاں پر مقامی رؤیت کی بنیاد پر فیصلہ ہو رہا ہے اور میں انفرادی طور پر اگر میری رائے یہ ہے کہ نہیں مجھے تو عالمی چلنا چاہیے اب مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ انفرادی اپنے رائے کی قربانی دینی پڑے گی. اپنی عالمی رویت کو جو مسئلہ اس کو چھوڑ دینا پڑے گا. انفرادی جو لوگ مان رہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. مقامی رویت کو جو لوگ مان رہے ہیں میں اپنی انفرادی رائے کو مجھے چھوڑنا پڑے گا. لیکن اگر مان لیجیے میں کسی ایسے ملک گیا ایسے شہر گیا وہاں پر لوگ عالمی رویت کے قائل ہیں اور اگر میری رائے یہ ہے کہ میں مقامی رؤیت کے حساب سے چلنے کو ہی راجح سمجھتا ہوں قوت والا سمجھتا ہوں لیکن میں وہاں پر کیا کروں گا؟ میں عالمی رؤیت کے حساب سے اگر وہاں کا حاکم یا وہاں کی رؤیت ہلال کمیٹی یا وہاں کا قوت فیصلہ لینے والا گروہ یا حاکم یا وہاں کا امیر اس مقام کا کوئی بھی بڑا اولو الامر اگر فیصلہ لیتا ہے تو وہاں پر میں اپنی انفرادی رائے کو قربانی دیتے ہوئے میں اس وہاں پر اجتماعیت کا ساتھ دوں گا. اب یہاں پر اشکال آتا ہے ایسا کروں گا تو کیا میں مداہنت نہیں کر رہا ہوں؟ کیا میں کمپرومائز نہیں کر رہا ہوں؟ یہ مسئلہ اصل سمجھنا ہے کہ یہ کوئی مداہنت نہیں ہے یہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس کے لیے میں نے چند پوائنٹ جمع کیے ہیں. ایسا کیا وجہ ہے کہ ایک رائے کا میں قائل ہوں لیکن میں اجتماعیت کے خاطر آخر میں چھوڑ رہا ہوں تو کیا مجھ پر گناہ لازم نہیں آئے گا؟ تو آئیے اسی کو ہم سمجھتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے یہ کفر و ایمان کا مسئلہ ہے. اجتہادی مسئلہ ہے کفر ایمان کا مسئلہ نہیں. کوئی عقیدے والا مسئلہ یا کفر ایمان والا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر میں مان لوں تو سامنے کفر لازم آ رہا ہے. اجتہادی مسئلہ ہے. سب سے پہلی بات اگر ہم ایسا نہیں مانیں گے تو لازم آئے گا پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور ان کا ساتھ دینے والے صحابہ اور تابعین کے موقف کو باطل کی تہمت لگے گی. اگر آپ کہتے نہیں انفرادی ہے ہی نہیں تو پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو سمجھا مقامی رویت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے یہ کوئی قول ہی نہیں ہے اور اس کا سلف میں کہیں ثبوت نہیں ملتا. یہ ایک بدعتی روش ہے یا ایک باطل روش ہے. اگر ہم اس طرح سے کہنا شروع کر دیں گے تو کیا لازم آئے گا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے موافق اس زمانے میں جو صحابہ تھے جو تابعین تھے وہ کہ ان سب پر تہمت لگے گی کہ ایک باطل رائے پر قائم انہوں نے ایک روزے کی قضا نہیں دی. یہ بھی لازم آئے گا. تو پھر ان روزے کے قضا کی ذمہ داری لازم آ جائے گی. گویا کہ ان کے علم میں آ چکا تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے علم میں آ چکا تھا کہ ایک صحابی آ کر کہہ رہے کہ میں نے چاند دیکھا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ شام کے سیریا کے سرزمین پر جمعہ کے دن وہ چاند دیکھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ صریح طور پر پوچھ رہے کیا ہمارے لیے ان کی روایت کافی نہیں ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں
کہ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کوئی کنفیوژن کا اظہار نہیں کر رہے، نہ یہاں پر جو ہے کہہ رہے کہ ایسا میں نے سمجھتا ہوں نہیں کہہ رہے، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ مقامی اعتبار سے رویت پر چلنے والا باطل ہے تو گویا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے رفقا پر باطل پرستی کا الزام لازم آ جاتا. تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اجتہادی مسئلہ ہے، یہ کفر و ایمان کا مسئلہ نہ بنا جائے. دوسرا مسئلہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خطرناک باطل پر چلنے کی تہمت لگی. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب اگر کوئی تعویل کرنے کی کوشش کرے کہ نہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا اس لیے معذور ہے وہ، اگر ان کو پہلے معلوم ہوتا تو شاید کہ وہ فالو کر لیتے، کیونکہ بعد میں معلوم ہوا تو اس وجہ سے انہوں نے جو چھوڑ دیا. آج کے زمانے میں چونکہ ٹیکنالوجی موجود ہے لہذا بر وقت معلوم کی جا سکتی ہے. اگر کوئی اس طرح سے تعویل کرنا چاہ رہا ہے تو یہ تعویل کی گنجائش بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو توجیہ پیش کی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کاش کہ ہمیں پہلے معلوم ہو جاتا تو ہم ویسے ہی فالو کرتے، یہ الفاظ نہیں ہے. اگر پہلے معلوم ہوتا تو ہمارا کچھ فیصلہ الگ ہوتا. الفاظ پہ غور کریے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رویت کافی نہیں ہے، یعنی ہم جو ہے جو دیکھیں گے ہمارے ایریے میں ہم اس کے حساب سے چلیں گے. ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، تو اب یہاں پر دیکھیے آپ محدثین کیا باب باندھتے ہیں. ماشاءاللہ جی ہاں. تو اس سے پتا چلے گا کہ ایسا نہیں کہ یہ ہم اپنا فہم پیش کر رہے ہیں اور کسی محدث نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فہم سمجھا ہی نہ. بات ایسی نہیں. مثال کے طور پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی ابواب بندی کی. دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا باب باندھا گیا ہے. یہ صحیح مسلم ہے. تو صحیح مسلم کی جب ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 1087 اور اس ایڈیشن کے مطابق حدیث نمبر 2528، تو یہاں پر بھی ہم کو حدیث قرائب، اس کو حدیث قرائب کہہ کر مشہور حدیث ہے کہ جہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا جس رویت کو مان کر انہوں نے رمضان کی ابتدا کی تھی تو اس کو وہ مان نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی رویت کے حساب سے چلیں گے، جبکہ آج کے زمانے میں جو چاند نظر آنے کا ایریا ہے تو مدینہ اور سیریا میں اتنا فرق نہیں پایا جاتا، پھر بھی نہیں لے رہے. تو یہاں پر باب جو باندھا جا رہا ہے، باب بیان ان لکل بلد وانہم اذا رأوا الہلال ببلد لا يثبت حکمہ لما بعد عنہ. یعنی جو کوئی بھی دور ہو ان پر یہ لازم نہیں آتا، یہ حکم ان کے لیے چسپا نہیں ہوتا، ان کے لیے ثابت نہیں ہوتا. اس کا مطلب نکلا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث کے بیان کردہ الفاظ کی بنیاد پر جب محدثین نے باب باندھا اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جب باب باندھا تو انہوں نے خاص طور سے اس کا ذکر کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اور متقدمین کے پاس چلتے ہیں. ماشاءاللہ جی ہاں. یہ جامع ترمذی، ماشاءاللہ جی ہاں، جامع ترمذی، ماشاءاللہ. اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتائی یہ صحیح مسلم کا حوالہ میں نے آپ کو بتایا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ فہم کوئی نیا نہیں ہے. ابواب سے پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں محدثین کا کیا فہم تھا، کیونکہ یہ کتابیں جب لکھی گئی تو 1,00,000 شاگرد، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 1,00,000 شاگردوں نے اس کتاب کو پڑھا. تو ایسا نہیں کہ کتابیں کہیں لکھی ہوئی ہے کہ کونے میں رکھ دی گئی تھی، بات نہیں ہے. اس زمانے کے محدثین پڑھا کرتے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس زمانے کا فہم کیا تھا، اور برابر نقد ہو جاتی تھی، اگر تنقید سے گزرنا پڑتا تھا اگر کوئی بات ایسی پیش آ جاتی تھی. یہی حدیث قرائب والی روایت جب سنن ترمذی یا جامع ترمذی میں آ رہی ہے تو حدیث نمبر 693. جی ہاں. یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں، باب ما جاء لکل اہل بلد رؤیت.
ماشاءاللہ جی ہاں یعنی اس حدیث کی روشنی میں جی ایک فہم برابر پایا جا رہا ہے سلف کے پاس سے جی ہاں کہ دوسرے ہر اہل بلد کے لیے ایک رویت الگ ہو سکتی ہے. جی ہاں جی تو اس میں عالمی طور پر ایک ہی رویت ہونا ایسا کوئی شرط یا لازمی بات یا کفر و ایمان والی بات نہیں ہے. جی ہاں مثال کے طور پہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں ابھی یہ سنن النسائی جی ہاں ابواب بندی پہ ہم غور کرتے ہیں, جی ہاں یہ حدیث قریب والی حدیث جی ہاں پھر یہاں پر ذکر کی گئی حدیث نمبر 2113. ماشاءاللہ یہاں پر باب باندھا جا رہا ہے اختلاف اہل الآفاق فی الرؤیا. اہل آفاق الگ الگ اگر رویت جی بالا معاملہ پیش آ جاتا ہے تو کیا کیا جائے. جواب جو حدیث میں دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ. ماشاءاللہ جی ہاں یہ سنن نبی داؤد ماشاءاللہ جی ہاں دیکھتے ہیں شیخ کے زمانے میں کیا فہم پایا جاتا جی ہے. ہاں جی ہاں یہ وہ محدثین جی ہاں جو آج کل کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, بڑا قدیم مسئلہ ہے. جی ہاں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے حدیث قریب جب پیش کی گئی, ہاں حدیث نمبر 2332 جی اس کے اندر بھی حدیث قریب والی کا تذکرہ آیا ہے. اور اس کے اندر ہے باب اذا رؤی الہلال فی بلد قبل الاخرین بلیلۃ. اگر ایک جگہ پر الگ وقت پر اور دوسرے جگہ پر الگ دوسرے وقت پر نظر آ رہا ہے دن کا اگر فرق ہو جائے تو کیا کریں گے. تو محدثین نے ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلے کو پیش نہ کیا ہو یا ان کے زمانے میں سوالات نہ اٹھے ہوں, اٹھتے تھے سوالات. جیسا کہ صحیح مسلم, سنن ابی داؤد, سنن ترمذی, صحیح ابن خزیمہ میں ہے باب الدلیل علی ان الواجب علی اہل کل بلدۃ صیام رمضان لرؤیتہم لا رؤیت غیرہم. اور بڑی وضاحت کے ساتھ بات آ گئی. سنن دارقطنی میں آ رہے باب الشہادہ علی رؤیت الہلال, سیم حدیث ہے باب, یعنی ایک شہادت لی جا رہی ہے لیکن وہاں پر مسئلہ شہادت کو ٹھکرایا نہیں جا رہا ہے, ریزن دیا جا رہا ہے نہیں لینے کی وجہ. کیونکہ بعض لوگ نے یہ بھی تعویل کر دی کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی, اس وجہ سے رد ہو. وہ تو صحابی صحابۃ کلھم عدول تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تو اس وجہ سے ایسی تعویلات سے بچنا چاہیے, اس کو تعویل باطل کہتے ہیں. السنن الکبریٰ للبیہقی, اس کے اندر باب باندھا گیا باب الہلال یرا فی بلد ولا یرا فی آخر. تو باقاعدہ گفتگو ہوئی ہے. اور معرفت السنن والآثار الشہادت علی رؤیت ہلال الفطر. پھر اس کے بعد مستخرج ابی عوانہ ہے, الجامع الصحیح للسنن والمساند ہے لصہیب عبد الجبار. یہ سارے احادیث کی کتابیں ہیں. اس سے کیا نقطہ جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا نقطہ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اجتہادی مسئلہ ہے, یہ کفر اور ایمان والا مسئلہ, ایمان کا مسئلہ نہیں ہے. دوسرا جو ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں عالمی اعتبار سے ہی چلنا ہے, مقامی اعتبار سے چلنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, اگر کوئی چلتا ہے تو بالکل غلط کرتا ہے, تو پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے رفقا پر باطل پر چلنے کی تہمت لازم آ جائے گی. اور پھر اگر کوئی تعویل کرے کہ ان کو معلوم نہیں تھا تو الفاظ کے توجیہ سے وہ تعویلات ٹکرا رہی ہیں, جیسا کہ میں نے کہہ دیا. تو ساتھ میں میں نے ابواب محدثین کی میں نے گفتگو کی تھی, تیسرا پوائنٹ تھا. چوتھا پوائنٹ, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا وعدے کر دیا کہ ان کی رویت ہمارے لیے کافی نہیں ہے, اور اس امر کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی. اس کا سیدھا سادہ مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی اپنے شہر سے ہٹ کر کوئی اور جگہ کی رویت نہ لینا چاہ رہا ہو تو اس کے لیے صحابہ کا فہم اسوا ہے, کیونکہ قرآن و حدیث کو فہم صحابہ سے سمجھنا چاہیے. تو اگر کوئی مقامی اعتبار سے چل رہا ہے تو باطل پرست نہیں ہے, گنجائش ہے. جب ایسا ہے, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت کم پڑھ رہے ہیں, شذوذ اختیار نہ کریں, تفرقہ اختیار نہ کریں. ایک رائے پر پہنچ کر آپ اگر مطمئن ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو باطل سمجھ کر اسے بائیکاٹ کریں. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے اندر چوتھا نقطہ یہ ہے اصولی نقطہ, کیونکہ جیسے ہم یہ بات کہیں گے تو ذرا سا اطمینان نہیں ہو پاتا. وجہ کیا ہے, صوموا لرؤیتہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے قول کی روشنی میں ہم اللہ کے نبی کا حکم ٹلا دیں کیا, تو ہم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو صحابی کی بات کو ہم بازو رکھ دیں گے. تو یہ فہم آ کر لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا کر سکتا ہے کہ ایک صحابی کے فہم کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کیوں ٹالا جا رہا ہے. تو سمجھنے کی بات پہلی یہ ہے، یہاں پر ایک صحابی کے فہم کی بنیاد پر نہیں، صحابی نے ایک حدیث جو بیان کی اس کی روشنی میں یعنی ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں اور ایک حدیث سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 1909. دونوں حدیثوں کو تطبیق دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پر فہم صحابی اور قول رسول کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہے، ٹکراؤ کی بات نہیں چل رہی، وہ گفتگو نہیں ہے. یہاں پر دو حدیثوں کے درمیان تطبیق دینے کی بات ہو رہی ہے. پہلی بات تو اس کے لیے یہاں پر ایک اصولی نقطہ ہے فقہی، الامر يدل على الوجوب. تو بات ختم نہیں ہوتی. اصول فقہ کا اصول صرف اتنا ہی نہیں ہے سومو لرؤیتہ کہ تم روزہ رکھو جیسے رؤیت نظر آ جائے. امر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لہذا آپ کو جہاں کہیں رؤیت ثابت ہو جائے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آج کل ثابت ہو رہا ہے، تو لہذا فالو کر لینا چاہیے. تو ہم کہیں گے ذرا ٹھہریے، ابھی نقطہ ختم نہیں ہوا. اصول فقہ میں کیا قاعدہ ہے؟ الامر يدل على الوجوب. یہ بات صحیح ہے کہ جو حکم آتا ہے جب بھی امر کا صیغہ آئے گا تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، الا اذا دلت قرینۃ صارفہ. لیکن اگر کوئی ایسا قرینہ آ جائے جو اس کے وجوب سے اس کو پھیر دیتا ہو اور جواز کی صورت قائم کر دیتا ہو تو پھر وہ اپنے وجوب پر قائم نہیں رہے گا. فقہ کا مکمل اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حکم آ جائے تو اس کو فالو کرنا، اتباع کرنا لازم ہے، واجب ہے. لیکن اگر کوئی ایک ایسا قرینہ آ جائے جو اس واجب کے حکم سے اس کو پھیر کر اب واجب نہیں رکھ رہا ہو تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم بھی فالو کرنا ضروری ہے. تو ہم کو کون سا قرینہ مل رہا ہے؟ حدیث قرآن. ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو سیکھا ہے وہ فہم نہیں کہہ رہے، نسبت کر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ قرینہ صارفہ صریحہ ہے، واضحہ ہے، بہت ہی صریح نص آئی ہے، واضح نص آئی ہے. اس وجوب کو پھیرنے کے لیے، اس چیز کے واجب کو پھیرنے کے لیے کافی ہے اور یہ ثابت کر دیتی ہے کہ عالم رؤیت کوئی واجب شے نہیں ہے. یہ ایک جواز والی شکل ہے، ایک جائز والی شکل ہے. اور قرینہ صارفہ. اب اگر کوئی آدمی دوسری طرف سوال اٹھا سکتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہاکذا امرنا رسول اللہ، اس کا مطلب اللہ کے حکم یہاں پر بھی ہے. اس سے مقامی رؤیت والے پختہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مقامی رؤیت ہی اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم کہیں یہاں پر بھی یہی اصول اپلائی ہوگا کہ جو چیز واجب ہے جب حکم آتا ہے تو وہ چیز واجب ہوتی ہے. لیکن اگر اور ایک کوئی ایسا قرینہ، ایسا کوئی اور ایک دلیل اگر آ جاتی ہے جو اس کے وجوب سے اس کو پھیر دیتی ہے نا، تو پھر ہم کہیں گے کہ اب آپ کے پاس یہاں واجب کہنے گنجائش نہیں. وہ کون سا قرینہ ہے؟ سومو لرؤیتہ. اور ایک قافلہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی بات کو قبول کر لیا، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ ہم اپنے حساب سے چلیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی گنجائش ہے. جو لوگ ایک ہی نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی ایک ہی موقف پہ میں رہوں گا، ایسی خاص طور سے اس ٹائپ کا ڈیسیشن لینا، فیصلہ لینا، یہی اصل ہے جو اختلافات کو ہوا دینے کا ذریعہ بن رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں مقامی رؤیت ہی کیا اصل ہے، کیا وہی صحیح ہے، کیا عالمی رؤیت ہی اصل ہے. تو ہم کہیں گے تیسرا قول بھی. تیسرا قول کیا ہے کہ آپ اجتماعیت کے حساب سے فیصلہ کریں. آپ کی بذات خود کو ایک رائے پر آپ پہنچ سکتے ہیں دونوں میں بھی. تب بھی آپ کو اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس ایریے میں آپ کی تعداد کم ہے اور اجتماعیت حاصل ہوتی ہے، وہاں پر کثیر تعداد موجود ہے، ظاہر بات ہے کثیر تعداد کے ذریعے سے اجتماعیت حاصل ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے. کم اگر اللہ چاہے تو بعض اوقات کچھ افراد جو ہے منوا لیتے ہیں اور پھر آپ اجتماعیت ثابت کر لیتے ہیں تو الحمدللہ. اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر شذوذ اختیار نہ کریں، تفرقہ اختیار نہ کریں، اجتماعیت کے حساب سے کریں. اس کی دلیل کہاں پائی جاتی ہے کہ ہم جو اجتماعی اعتبار سے چلیں؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس ترمذی شریف حدیث نمبر 697 کہ الصوم یوم تصومون، پورے مل کر روزہ رکھیں.
والفطر یوم تفطرون پورے مل کر افطار کریں، والاضحى یوم تضحون پورے مل کر عید الاضحیٰ منائیں. تو اس سے پتہ چلا کہ اجتماعیت کا خیال رکھنا چاہیے. اب یہاں پر اور سوالات آ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آج کے دور میں بہت سارے علماء کرام نے کہا کہ عالمی رویت اگر قائم ہو جاتی ہے، بلکہ حکام کو چاہیے کہ اس کے لیے پہل کرے، کیونکہ آج کل یہ ممکن ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. تو جن علماء کرام نے عالمی رویت کا خیال ظاہر کیا ہے، فتویٰ دیا ہے، لیکن وہ علماء خود کہتے ہیں کہ جب تک پورے ممالک سربراہ اور پورے مسلمان اکٹھا ہو کر عالمی رویت کو نہیں مان لیتے، اپنے اپنے مقامات پر انفرادی طور پر شذوذ اختیار نہ کرے، تفرقہ اختیار نہ کرے، بلکہ آپ مقامی اعتبار سے اگر وہاں پر اکثریت آپ کی اجتماعیت کا حصول اسی سے ممکن ہے، تو جب تک عالمی طور پر متفقہ طور پر یہ فتویٰ رائج نہیں ہو جاتا، آپ مقامی اعتبار سے مقامی ملک کا ایریا کا آپ ساتھ دیں. اگر یہ باطل پرستی ہوتی تو یہ علماء کرام کبھی بھی ایسا نہیں بولتے. کون علماء کرام ہیں؟ جی ماشاءاللہ. کون علماء کرام ہیں؟ جی ہم تھوڑے فتوے پڑھنا چاہیں گے. جی ماشاءاللہ. جیسے علامہ محمد علامہ یعنی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے شد و مت کے ساتھ کہتے ہیں کہ عالمی رویت ہونی چاہیے. فتوے دیے ہیں. تمام المنہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پائیدار انداز میں گفتگو کی ہے، دلائل کے انبار لگانے کے ساتھ، یہاں تک کہ انہوں نے نصیحتیں کی حکام کو. لیکن اس کے باوجود بھی شیخ کیا کہہ رہے ہیں کہ مقامی اعتبار سے آپ مخالفت کرتے شذوذ اختیار کریں. دیکھیے اجتماعی اس کا مطلب مسئلے کی نوعیت سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ عالمی کے قائل ہیں تو مقامی رویت کے اعتبار سے چلنا ہی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان علماء کرام کے نام ذکر کر دوں کہ جنہوں نے خاص طور سے اس بات کی تاکید کی ہے کہ رویت ہلال کے مسئلے میں اتحاد کو قائم رکھا جائے، اجتماعیت کو ٹوٹنے سے بچایا جائے، انفرادی یا شذوذ رائے اختیار کرتے ہوئے یا الگ سے عید منا لینا. چند نوجوان ملتے ہیں، چند لوگ ملتے ہیں، 10-12 میجورٹی لاکھوں کے لوگ ایک دن عید منا رہے ہیں، اور کچھ کا موقف یہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ 1000 ہوں، وہ 10,000 ہوں، لیکن لاکھوں کی تعداد میں ان کا موقف الگ ہوتا ہے. تو ایسے وقت پر لاکھوں کے مقابلے میں تو ان کی تعداد کم ہی ہوئی. اس لحاظ سے ایک ہی شہر میں 2 عید منانا، اس طرح کی گنجائش پر کسی بھی عالم نے، جو خاص طور سے جن علماء کرام کے میں نام لے رہا ہوں، ان علماء کرام نے اس کو پسند نہیں فرمایا. حالانکہ یہ علماء کرام عالمی رویت وحدہ کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے فتوے بھی دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود خاص طور سے اجتماعیت پر ابھارتے ہیں اور شذوذ سے منع کرتے ہیں، تفرقے سے منع کرتے ہیں. ان علماء کرام میں شیخ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، خاص طور سے علامہ عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد بن صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد المحسن العباد البدر حفظہ اللہ، شیخ عبد الرزاق عفیفی، شیخ عبداللہ بن حمید، شیخ عبداللہ خیاط، شیخ محمد الحرکان، شیخ عبد المجید حسن، شیخ عبد العزیز بن صالح، شیخ صالح بن رسول، شیخ ابراہیم بن محمد آل شیخ، شیخ سلیمان بن عبید، شیخ محمد بن جبیر، شیخ عبداللہ بن غدیان، شیخ راشد بن حنین، شیخ صالح بن لحیدان، شیخ عبداللہ بن منع، شیخ عبداللہ بن قعود، محمد رشیدی، محمد بن عبداللہ سبیل، شیخ حسنین مخلوق، محمد رشید قبانی، شیخ محمود الصواف، شیخ عبد القدوس الحاشمی، علماء کرام، شیخ محمد سعید رسلان، اور دکتور یوسف القرضاوی، شیخ حسام الدین موسیٰ عفانہ، محمد بن سلیمان المنیع، جامع ام القرا کے عضو حیث تدریس ہیں، دکتور یوسف بن احمد القاسم، یہ معہد العالی للقضاء کے اہم مدرس ہیں، الشیخ ہانی بن عبداللہ الجبیر دکتور ہے اور قاضی ہے، مکہ المکرمہ کے محکمے کے قاضی ہے. تو یہ علماء کرام نے ایسے فتوے نہیں دی کہ قائل تو ہوں
عالمی رویت کے لیکن مقامی رویت کے اگر قائل ہوتے ہوئے وہاں پر اگر میجارٹی اور کثیر تعداد میں اگر وہاں پر مقامی رویت کے حساب سے چل رہے ہیں تو یہاں پر ہم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ فتویٰ میں ہم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی رائے کو ترک کر دیں، اس کی قربانی دیں اور اجتماعیت کو قائم کریں۔ تو یہ علماء کرام اگر یہ مسئلہ کفر و ایمان کا ہوتا یا باطل پرستی کا ہوتا تو کبھی ایسا مشورہ نہیں دیتے تھے۔ تو یہ پوائنٹ ہے۔ اور بھی دو باتیں میں اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر جو اصل میں اشکال جو ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں پرانے زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی لیکن آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی ہے نا، تو معلوم ہو رہا ہے تو کیوں نہ ہم فالو کریں۔ تو آپ کی اس رائے سے آپ کے مقام کے سارے لوگ متفق ہونا ضروری نہیں ہے، تو پھر صرف ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ اپنی ایک انفرادی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں ایسا کوئی راستہ ہی نہیں تھا کیا معلوم کرنے کا؟ چانسز تھے، معلومات کر سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور دراز تک گھوڑ سواروں کو بھیجا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی معلومات لانے لے جانے کا سلسلہ تھا، خاص طور سے بعد میں تو علماء بنو امیہ نے، بنو عباسیہ نے تو اس سسٹم کو کافی وسیع طور پر پھیلا، اس کو کہتے ہیں برید سسٹم۔ برید کہتے ہیں کہ ایک برید میں 4 فرسخ یعنی لگ بھگ 12 میل، اور یعنی تقریباً جو ہے اگر دیکھیں تو 20 کلومیٹر کے قریب ہوتا ہے۔ تو ایک برید 20 کلومیٹر کا۔ تو آج کے دور میں بھی آپ پوچھتے ہیں کہ گھوڑا کتنی دیر تک بھاگ سکتا ہے تو کہتے ہیں 12 میل۔ اس کے بعد زیادہ بھگانا صحیح نہیں، تو گھوڑا اس کے بعد ہانپنے لگتا ہے۔ تو 12 میل تک لگاتار اگر گھوڑا بھاگے تو یہ ممکن ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد پھر بھاگ سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر بھگائیں گے تو گھوڑے بھاگتے ہیں۔ لیکن 13% ایسے گھوڑوں پر ریسرچ کیا گیا تو 13% گھوڑے اس کے بعد مر گئے۔ تو اسلام میں اور اس زمانے کے مسلمان اینیمل رائٹس کا بھی خیال رکھتے تھے، تو برید سسٹم کہا گیا۔ ایک برید جیسے پوسٹ ہوتا ہے، اسٹیشن ہوتا ہے آج کے دور میں ریل کا، ٹرین کا، تو اس زمانے میں بھی اسٹیشن ہوا کرتے، ان کو کہتے ہیں برید۔ اصل میں برید کا جو ورڈ آیا ہے اس کے بارے میں جو علماء کرام نے تحقیق کرتے کہا کہ جانوروں کی جو دم ہوتی ہے نا، دراصل اس کو برید کہا جاتا، اس کو خاص طریقے سے کاٹ دیا تھا، تراش دیا جاتا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اس کام کے لیے، یہ کوئی دوسرے کام کے لیے نہیں ہے۔ تو ان سواریوں کو پتہ لگانے کا طریقہ ہوتا تھا جن کا کام تھا صرف حمل و نقل، یعنی صرف معلومات کے حمل و نقل کے لیے ان کو رکھا جاتا تھا۔ لیکن برید الدم کہتے کہتے بعد میں دم الذنب جو ہے وہ اس کا ورڈ ڈیلیٹ ہو گیا، تاریخ میں استعمال ہوتے ہوتے پھر لفظ رہ گیا برید۔ گویا کہ برید الذنب کا مطلب ہوتا ہے کہ دم میں پائے جانے والے مخصوص علامتوں والے بال والا ایک مخصوص گھوڑا یا جانور، تو بعد میں برید کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو یہ دو اسٹیشن کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا تھا؟ 12 میل کا۔ تو اس کے بعد تازہ دم ایک گھوڑا تیار ہوتا تھا جو اس کو اور آگے لے آتا تھا۔ تو اگر ہم مان لیں کہ 1 گھنٹے کے اندر اگر عربی گھوڑا، آپ جانتے ہیں کہ عربی گھوڑے تھکتے نہیں آسانی سے، تو اگر 12 میل فاصلہ طے کرے اور پھر اس کے بعد اور ایک تازہ دم گھوڑا وہاں پر تیار ہو تو ایک خبر لانے کے لیے 5 گھنٹے۔ بنو عباسیہ کے زمانے میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک دن کے جو ریٹس اتار چڑھاؤ ہوتے تھے اس زمانے کے خلیفہ تک وہ پوری خبر پہنچ جاتی تھی، اتنا زبردست سسٹم موجود تھا۔ چلیے ہم اگر ایک آدمی مغرب میں چاند دیکھا اور 11 بجے تک بھی اگر خبر مدینے تک پہنچنا ہے تو کتنے دور کا فاصلہ طے کر سکتا ہے؟ 20 تو کم سے کم 100 کلومیٹر تک گھوڑے، اگر کوئی 100 کلومیٹر دور پر کوئی گھوڑا ہو وہ وہاں سے مان لیجئے کہ خبر لیا کہ چاند نظر آئے تو پھر 20 کلومیٹر اور 1 گھنٹے میں 20 کلومیٹر، تو 5 گھوڑے مل کر 11 بجے تک خبر آ سکتی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی تکلف نہیں برتا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجنے کے لیے اس سسٹم کو، گھوڑوں کے بھیجنے کے سسٹم کو آپ نے استعمال فرمایا، لیکن آپ نے رویت ہلال کے لیے ایسا کوئی تکلف نہیں برتا۔ اگر ایسا ہوتا، آپ نے سمپل یہ کہا،
آپ حدیث شریف میں آپ دیکھیے کہ ہم امی قوم ہیں، ہم لکھتے نہیں ہیں، ہمارا حساب و کتاب تو بس ایسا ہے اس طریقے سے. یعنی اسلام کو بہت ہی سادگی انداز میں چھوڑ دیا گیا ہے، چاہے ٹیکنالوجی ہو یا نہ ہو، لیکن اسلام کو فالو کرنا بہت ایزی رہے گا، عالمی رہے گا، کیونکہ اسلام جو ہے ایک عالمی اور ابدی ہے. تو ہر اعتبار سے ہر زمانے کے حساب سے الحمدللہ اس کو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے تطبیق کر کے بتایا ہے کہ سب کے لیے ایزی ٹو فالو کرنا بہت آسان ہے. لیکن اگر ایسا ہی ہوتا کہ نہیں عالمی ہی کرنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ غُبِّ عَلَيْكُمْ، اگر بدلی آ جائے، بادل چھا جائے تو کہہ رہے ہیں کہ 29 کے بجائے 30 پورے کر لیں. لیکن اگر عالمی ہی چلنا لازم ہوتا، اگر ایسی کوئی بات ہوتی، کوئی دلیل کا مطلب ایسا ہوتا تو کم سے کم یہ کہتے کہ بھئی 100 کلومیٹر دور پر تو بادل چھٹنے کے امکانات ہوتے ہیں. اب ہم حیدرآباد میں دیکھتے ہیں آدھا حیدرآباد میں بارش ہوتی ہے اور آدھے حیدرآباد میں دھوپ ہوتی ہے. تو 100 کلومیٹر دور اگر چلے جائیں تو بادل چھٹنے کے امکانات ہوتے ہیں. تو اگر صرف یہ کیوں کہہ دیا گیا کہ بادل اگر ہو تو تم 30 مکمل کر لو، اس سے پتا چل رہا ہے کہ تکلف میں نہیں ڈالا گیا اور دوسرا سے فالو کرنے کی ایسی کوئی لازمی شکل نہیں بتائی گئی ہے. تو لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم عدم تکلف سے ہی جو ہے کام لیں، تکلف میں نہ جائیں. تو انشاءاللہ اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے. ایک نقطہ اور بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں عالمی طور پر ایک ہی فالو کرنا ہے تو پتہ نہیں سورج کے مسئلوں میں تو ایسی سختی نہیں دیکھتے. سعودی عرب میں جو ٹائم پر ظہر ہو رہی ہے، ہمارے پاس جو عصر کا ٹائم آ جاتا ہے، امریکہ میں جو ہے عشاء کا ٹائم ہوتا ہے. نمازوں کے مسئلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی سختی نہیں برتی جا رہی. پھر روزوں کے مسئلوں میں ایسی سختی کیوں؟ کیا سورج کا تعلق ہم اسلام سے نہیں جوڑتے، صرف چاند کا تعلق اسلام سے جوڑ رہے ہیں؟ تو ایسی سختی سورج کے معاملے میں ہم کو سعودی عرب کے حساب سے جو ٹائمنگ ہے اسی ٹائم سے ظہر پڑے گی. ایسی کوئی باریکی ہم کو یہاں پر نہ نظر آ رہی. اور کوئی کہے نہیں یہ مسئلے جو ہے نا سورج کے نہیں، ہم البتہ جو ہے چاند کے مسئلوں میں یہ کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر اگر سعودی عرب میں جب فجر کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت پر 8 یا 9 بج رہے ہیں شکاگو میں، اس کا مطلب کہ لیلۃ القدر میں بتا دیا گیا حتی مطلع الفجر. اب یہ مطلع فجر تک ہی ہے، اس سے بڑھا تو نہیں سکتے. قرآن مجید کی نص صریح. اب شکاگو میں مطلع فجر جب سعودی عرب میں مطلع فجر جب ہو رہا ہے اور لیلۃ القدر کا اختتام ہو گیا، اب کوئی بڑھا سکتا ہے؟ نہیں بڑھا سکتا. تو پھر شکاگو والے بیچاروں کو صرف 8 بجے تک ہی آپ کہیں گے آپ عشاء بھی پڑھ لیجیے، آپ اسی میں تہجد بھی پڑھ لیجیے، اسی میں آپ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھنا ہے. اور اب آپ کا مطلع فجر تک جو ہے جانا مشکل ہے، کیونکہ اتنا ایکسٹینڈ کس دنیا پہ ہے کہ مطلع فجر میں آپ کہہ رہے سعودی عرب کے حساب سے لیلۃ القدر کی فضیلت حتی مطلع الفجر کہہ رہے ہیں. اس نص صریح کے خلاف جا کر آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ مطلع فجر کے علاوہ بھی امریکہ والوں کو 8 بجے کے بعد بھی مل سکتا ہے. تو کس دنیا پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے اس مقام کے اعتبار سے ہی مسئلے کو رکھ دیا جائے تو بہتر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قید نہیں ہے. زمان و مکان کی یہ جو قید ہے یہ سب ہمارے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اجر دینے کے لیے کوئی قید و بند کی پابندی نہیں. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.